آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ایک سنجیدہ طالب علم کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ فلسفے اور تاریخ پہ بھی اس کی ایک گہری نظر ہو؟ اگر ایسا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں، مثلاً کتابیں یا مصنفین وغیرہ، جو آپ کی رائے میں اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے یا مفید ثابت ہوں گے؟ قرآن مجید کے مطالعے کی مختلف سطحیں ہیں۔ ایک سطح قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ہے۔ سنجیدہ طالب علم بھی اپنی سطح کے لحاظ سے نصیحت حاصل کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نہایت سادہ اور نہایت مؤثر اسلوب میں اپنی نصیحت پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہی تنہا تمہارا معبود ہے، تمہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید نے جو احکام دیے ہیں ان سے متعلق کسی بات کی تحقیق کی ضرورت ہو جائے گی یا کہیں کوئی اختلاف سامنے آئے گا، اس کے بھی سادہ طریقے ہیں، وہی اختیار کرنے چاہیے۔ بڑے اہل علم سے مراجعت کی، ان کی تحریروں سے کوئی بات سمجھ میں آ گئی، نہیں آئی تو اپنے زمانے کے کسی بڑے عالم سے مل کر پوچھ لیا۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سطح ہے۔ دوسری سطح یہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کو جس زبان میں بیان کر رہا ہے اس کے برتر علم کی روشنی میں، اور جس طرح کہ اس سے پہلے اس کی تاریخ بن چکی ہے، سمجھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی فلسفے اور سائنس اور دوسرے علوم کا لازماً مطالعہ کرے۔ بہت کافی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ عربی زبان سے جس طرح کہ وہ ہے واقف ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس پچھلے 1200-1300 سال میں اس زبان پر، اس کے علم پر، خود قرآن کے فہم پر لوگوں نے کیا کچھ لکھا اور کیا کچھ کہا ہے، تو یہ پس منظر بہت کافی ہے، وہ یہ سطح بھی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری سطح وہ آتی ہے کہ جس میں آپ کو اپنے زمانے سے خطاب کرنا ہوتا ہے، اور آپ قرآن کو سمجھ کر یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ اس طرح کے مطالعے کے لیے پھر دنیا کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں جو علوم قرآن مجید سے متعلق ہو سکتے ہیں وہ سبھی پڑھنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ فلسفے کے بھی بڑے لوگوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن تو نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست چیزوں کا مطالعہ کرے، لیکن ایسی بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اب تو نئے ذرائع نے بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی مؤثر اسلوب میں ان چیزوں کے ابلاغ کی بڑی صورتیں پیدا کر دی۔ ہمارے زمانے میں جو کتابیں پڑھنے پڑھانے کی ہوتی تھیں وہ نسبتاً ادق تھیں، اب لوگوں نے بڑی سہولت پیدا کر دی ہے، تو اس میں اپنے ذوق سے کسی چیز کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ ایسے اساتذہ ہیں کہ جو دنیا بھر میں تعلیم دے رہے ہیں، فلسفے کی تعلیم دے رہے ہیں، سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں، مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرا رہے ہیں، اور وہ بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، ان کی بڑی تصنیفات ہیں۔ آپ ان کی چیزیں سن سکتے ہیں، سننے والے سن سکتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آدمی کہاں تک جاتا ہے، اس میں اس جگہ تک بھی جا سکتا ہے کہ وہ براہ راست سارے علوم کا مطالعہ کرے، یہاں تک بھی کہ اس کے جاننے والوں سے اس کو سمجھ لے۔ تو اس میں تو آسمان ہی کی وسعتیں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر۔